ہم نے دین کو رکھ دیا سائیڈ والی جیب میں ایک ٹوپی کی طرح کہ بس جب ضرورت ہو تو نکال کے اوڑھ لو، اور جب اس کی ضرورت ختم ہو جائے تو واپس اس کو پاکٹ کے اندر ڈال لو۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن دوپہر کے وقت، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، اور کسی مسجد کے ایک مسجد کے پردھان نہیں ہیں، کسی ایک آدھے محلے کے کونسلر نہیں ہیں، کسی ایک آدھے حلقے کے وہ ایم ایل اے نہیں بنے، کسی ایک آدھی ریاست کے وزیر اعلیٰ نہیں بنے، ایک آدھے ملک کے سربراہ نہیں بنے، ایک وقت میں 65 لاکھ مربع میل کا حکمران، جس کی سلطنت میں درجنوں ملک ہیں، جس کے قلم سے روزانہ لوگوں کو گورنریاں عطا ہوتی ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ایک دن دوپہر کو اچانک گرمی کی شدت میں میٹنگ بلا لی، کیبنٹ کی میٹنگ بلا لی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ جو صحابہ قریب کے تھے، کیبنٹ کے اندر تھے، سارے کے سارے بلا لیے۔ اب جتنے صحابہ ہیں سارے آ گئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور یہ تو ہیں ہی سیدنا حضرت عثمان بن عفان اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین موجود ہیں۔ سارے کے سارے آ گئے۔ بھائی اچانک دوپہر کو کیا بات ہو گئی؟ کسی نئے ملک پہ کوئی حملہ ہو گیا، کسی وزیر کو اتارنا ہے، کسی گورنر کو نیا لگانا ہے، ہوا کیا؟ کہیں کوئی سیلاب آ گیا، کسی ملک میں کوئی طوفان آ گیا، بات کیا ہو گئی بھی اتنی دوپہر کو بنا نماز کے وقت کے دوپہر کو اعلان کر گیا میٹنگ ہے جی آ جاؤ مسجد میں۔ اب جب سب اکٹھے ہو گئے تو مسلمانوں کے امیر المومنین کھڑے ہوئے، کیا فرمایا؟ فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اے مجھے مشورہ دینے والے لوگوں، میرے بھائیوں، میں تمہیں اس لیے آج دوپہر کو بلایا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا 10-12 سال کا، ہمارے گھر میں اتنا اناج نہیں ہوتا تھا، تو میری ماں مجھے میری موسی کے گھر بھیجتی تھی۔ قحط کے دنوں میں، جن دنوں میں فصل نہیں ہوتی تھی، تو ان کا گاؤں مکے سے دور تھا، تو مجھے وہاں چھوڑ آتے تھے۔ تو میرا جو ماسڑ تھا نا، وہ مجھے دیکھ کے کہتا تھا اچھا آ گئے ہیں بھوکے، لگتا کھانا ختم ہو گیا ان کے گھر میں۔ فرمایا وہ مجھے میری موسی کو کہتا تھا ٹھیک ہے اس کو اونٹ چرانے لگاؤ، اور شام کو جب میں اونٹ چرا کے آتا تھا، چرانے جاتا تھا چراگاہ میں، تو مجھے ایک مٹھی کھجوریں یا کبھی ایک مٹھی بادام یا کوئی ایک چیز روزانہ ملتی تھی کھانے کے لیے۔ اب یہ بات جب صحابہ کو بتائی نا، تو جو برابر کے لوگ تھے، جن کا وقتی ساتھ میں گزرا، بچپن بھی، جوانی بھی، بڑھاپا بھی، وہ کئیوں نے ہنس کے کہا عمر یہ بات بتانے کے لیے آپ نے اتنی دوپہر کو مجھے بلایا، یہ قصہ سنانے کے لیے ہمیں بلایا؟ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم جانتے نہیں کیا تمہارے خالق کو، یا ہم تمہیں نہیں جانتے؟ ہمیں سب پتہ ہے، یہ کیا باتیں تم بتا رہے ہو دوپہر کو؟ اور فرمایا نہیں نہیں، میں تو تمہیں یہ یاد دلا رہا تھا کہ میرے ابو نے ایک دن مجھے کہا کہ اے خطاب کے بیٹے ان اونٹوں کو لائن میں لگاؤ، منڈی کا وقت ہے، لوگ آئیں گے۔ تو میں نے ایک اونٹ کھڑا کیا، دوسرا کھڑا کیا، جب تیسرا کھڑا کیا تو پہلا ہل گیا، پہلے کو لائن میں لگایا، چوتھے کو کھڑا کیا تو دوسرا نکل گیا، دوسرے کو لائن میں نکالا، اس کو پکڑ کے لایا، پانچواں نکل گیا۔ میرا باپ مجھے بہت دیر دیکھتا رہا، آگے اس نے ایک چپت لگائی، کہنے لگا تجھ سے 5 اونٹ لائن میں نہیں کھڑے ہوتے۔ صحابہ نے کہا اے امیر المومنین یہ آپ کیسی باتیں دوپہر کے وقت کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ باتیں مجھے اس لیے یاد ہو گئی، میں نے تم سب کو اس لیے بلایا، میں آج دوپہر کو گھر جا رہا تھا کھانا کھانے کے لیے نماز کے بعد، تو راستے میں ایک چوراہے پر کچھ لوگ ملے، ان میں غیر ملکی بھی تھے، کچھ ایران سے آئے ہوئے لوگ تھے، کچھ عمان سے آئے ہوئے لوگ تھے۔ تو ان لوگوں نے مجھے دیکھ کے کہا یہ امیر المومنین ہے نا، یہ عمر فاروق ہے نا، اس کا جاہ و جلال اتنا ہے، اس کی طاقت اتنی ہے، اس کی شکل ایسی ہے، اس کا کردار ایسا ہے، ارے صرف اس کے نام میں
اتنی طاقت ہے کہ اگر کسی نئے ملک میں کسی قلعے کو فتح کرنا ہو، اتنا چٹھی پر لکھ کر بھیج دو کہ عمر فاروق چاہتا ہے کہ یہ قلعہ دشمن خالی کرتے ہیں، تو اس کی تو فوج کو بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ قلعہ خالی ہو جاتا ہے۔ اتنی ہیبت ہے ان کے نام کی کہ ان کے نام کی وجہ سے چوریاں نہیں ہوتی، ان کے نام کی وجہ سے ایک عورت اگر پیدل چلتی ہے تو اس کا زیور کوئی نہیں چھین سکتا۔ فرمایا جب میں نے یہ بات سنی نا تو میرے دل میں آیا، عمر وہ یار تو بہت بڑا بندہ بن گیا، تم سب کو اس لیے بلایا اس دوپہر میں کہ میں اپنی اوقات یاد کر سکوں کہ ہم اصل میں تھے کیا، اور یہ جو عزتیں اللہ نے ہم کو عطا کری ہیں، یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم خان صاحب ہیں، ہم قریشی صاحب ہیں، ہم سلمانی صاحب ہیں، ہم فلاں صاحب ہیں، ہم گاڑے صاحب ہیں، ہم میر صاحب ہیں، ہم ڈار صاحب ہیں، تمہیں پتہ لگ جائے کہ ہماری اوقات کچھ نہیں تھی، یہ جتنی عزتیں دی ہیں یہ محمد الرسول اللہ نے عطا فرمائی۔ لوگ ہمیں پوچھتے نہیں تھے، گندی نالی کے کیڑے سے زیادہ غریب کی اہمیت نہیں تھی دنیا میں۔ آج وہ لوگ اترائیں جن کو رسول اللہ نے عزت دی ہو، وہ لوگ بدگمانیاں کریں جن کے پاس عزت ہی اسلام کی ہو، وہ چھوا چھوت کی بات کریں جن کو اسلام نے ایک سب میں بٹھایا ہو، وہ برادری واد پر شادیوں کی بات کریں جن کو کل تک اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب اپنی اونٹ میں لینے والا نہیں تھا، اپنی بغل میں لینے والا نہیں تھا، وہ ایسی باتیں کریں تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ بات سنی تمام صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا عمر تو بات تو ٹھیک ہے، ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہمارا جو معیار ہے، ہماری دنیا کے سامنے جو عزتیں ہیں، اللہ کے قریب جو ہماری بات ہے، جو کچھ ہمارے پاس سرمایہ ہے، ہمارے پاس جو زندگیاں ہمارے پاس جو ہے، یہ سب تو سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے۔ تو ہم کیوں پریشان ہیں جی؟ ہم نے دین کو رکھ دیا سائیڈ والی جیب میں ایک ٹوپی کی طرح کہ بس جب ضرورت ہو تو نکال کے اوڑھ لو، اور جب اس کی ضرورت ختم ہو جائے تو واپس اس کو پاکٹ کے اندر ڈال لو۔ ہم اتنے بدگمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی کفر ہے، اس چکر میں نہ پڑو، اور رسول اللہ نے عزتیں بانٹی، ہم عزت بانٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ اپنی ذاتی زندگی دیکھیں، سب لوگ، کیا ہم نے کسی کو عزت بانٹی ہے؟ کیا ایک باپ اپنے بیٹوں کو عزت دے رہا ہے؟ کیا ایک بیٹا اپنے باپ کو عزت دے رہا ہے؟ کیا ایک بھائی اپنے بھائی کی تعریف کرتا ہے؟ کیا ایک مالک اپنے مزدور کی صفت کرتا ہے؟ کیا ایک خریدار اپنے بیپاری کی تعریف کرتا ہے؟ ارے نبی علیہ السلام کو دیکھو کیا بات ہے، فرمایا جو مزدور ہے نا وہ اللہ کا دوست ہے، اور فرمایا جو اچھا بادشاہ ہے نا اللہ اس سے بڑا راضی ہے، فرمایا جو رزق حلال کماتا ہے نا اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، فرمایا جو بیٹیوں کا باپ ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، فرمایا جو بیٹی ہے نا یہ اللہ کی رحمت ہے، فرمایا جو بیٹا ہے نا یہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چل کے اس کا نام بلند کرنے والا ہے، فرمایا جو پڑوسی ہے نا یہ سکے بھائی کی طرح ہے، فرمایا جو بیمار کی تیمار دردی کرنے جائے اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ بتا تو لگے کیا ہم بھی کسی کی تعریف کرتے ہیں؟ کیا ہم نے بھی کبھی کہا کسی کو بیٹھ کے کہ ہم اپنی ماں سے بڑے راضی ہیں، ہم اپنے باپ سے بڑے راضی ہیں؟ کیا ہم نے سوائے شکووں کے، سوائے تنقید کے ایک مکھی کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ 90% لوگ پورے جسم کو چھوڑ کے جہاں زخم ہے بس اسی پر بیٹھ رہے ہیں۔ علماء کی برائی، اپنے لیڈران کی برائی، اپنے افسران کی برائی، اپنے بھائیوں کی برائی، اپنے پڑوسیوں کی برائی، اپنی بیوی کی برائی، اپنے بچوں کی برائی، کوئی تو ہو جس کے ساتھ تم وفادار ہو، جس کو کہو کہ میں تیرا ہوں تو میرا، ایسا کوئی بھی نہیں۔ جھانکے تو صحیح میاں صاحب کبھی اس گریبان میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔